السلام علیکم. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا آج انٹرنیشنل وومنس ڈے ہے اور اس کے تحت ہی ہم نے یہ پروگرام رکھا تھا. اور اس کے علاوہ یہ کہ جیسے آج خواتین کے حوالے سے اگر بات کریں تو اگر ہم اسلامکلی دیکھیں تو خواتین کو جو اسلام میں مقام دیا گیا ہے اس کی بات بہت زیادہ کی جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، احادیث ملتی ہیں جس میں عورت کو اس کے مقام کو بتایا گیا کہ اس کا کیا مقام ہے اور اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. اسی سلسلے میں ایک مثال دینا چاہوں گی کہ حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپس کا رشتہ تھا وہ اتنا اچھا اور مثالی رشتہ تھا کہ آپ نے ایک بیوی کے حقوق اور شوہر کے وہ جو ریلیشن شپ ہے اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے کیا بتایا، اور حضرت خدیجہ کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن شپ تھا اس کی مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں. اس کے علاوہ حضرت فاطمہ جو ان کی بیٹی تھیں، ان کے ساتھ جب بات کی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے ان کا استقبال کیا کرتے تھے، اور اگر ہم ان کی دوسری بیٹیوں کا بھی معاملہ دیکھیں تو بہت زیادہ احترام اور وہ ایک محبت کا رشتہ نظر آتا ہے. مگر جو بات ہمیں کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آج کے زمانے میں کیسے یہ ضرورت آن پڑی اور ایسا وقت کیوں آ گیا کہ آج عورت کو جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے باہر سڑکوں پر نکلنا پڑا. کیا اسلام نے اس کو وہ حقوق نہیں دیے تھے جس کے لیے وہ سڑکوں پہ آ گئی، اور کیا اس کو گھر کی چار دیواری میں وہ حقوق نہیں مل رہے تھے جو اس نے اپنا جو ہے وہ بورڈ پلے کارڈز اٹھا لیے اور ان کے اوپر پھر وہ آنا شروع ہو گئی اور اس کو اپنے حقوق کے لیے اور اپنی چار دیواری جو ہے وہ تنگ لگنا شروع ہو گئی. اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے آج ہم نے کچھ مہمانوں کو مدعو کیا ہے، جس میں سب سے پہلے سب سے محترم افشاں نوید صاحبہ ہیں جو کہ کراچی سے ہیں. یہ ایک ماں ہیں اور ایک کالمنسٹ ہیں اور ایک رائٹر بھی ہیں. ان کی 3 کتابیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں مارکیٹ میں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد میں نے اوسلو سے انوائٹ کیا ہے ساجدہ کو. یہ ایک سنگل مدر ہے اور ہوم میکر ہیں، اور انہوں نے یورپ میں رہ کے اپنے بچوں کی تربیت کی اور ایک اکیلی ماں کے صورت میں، اور ان کی بھی ہم رائے جانیں گے کہ ان کے تجربات زندگی کے وہ کیسے رہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں جہاں زیب بھٹی صاحب، آسٹریلیا میں موجود ہیں اس وقت میلبورن میں، اور ان کا جو ہے یہ ایک سول انجینئر ہیں اور باپ ہے اور ایک شوہر ہیں. تو ان سے بھی ہم جانیں گے کہ ان کو کیسا لگتا ہے اور کہ عورت کے حوالے سے اگر مردوں کی طرف سے کیا کمی آئی کہ ان کو اس طرح سے اپنے حقوق مانگنے کی ضرورت پڑ گئی. تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو کہ کوسچنز پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم جب بات کریں گے اس کی کہ ہمیں رولز جو دیے گئے ہیں انسان عورت کو، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ عورت کا رول ایک بیوی کے طور پہ آتا ہے، اور اس کے بعد ماں کے طور پہ، اس کے بعد بیٹی کے طور پہ، اور اس کے بعد باقی رولز جو ہیں وہ بہن اور دیگر رولز جو ہیں وہ اس آرڈر میں آتے ہیں. اگر ہم مینڈیٹری رولز میں کی بات کریں، کچھ الیکٹیو رولز ہوتے ہیں اور کچھ مینڈیٹری رولز ہوتے ہیں. جو مینڈیٹری رولز ہیں، جو فرض ہیں، جن کی ادائیگی ہم پہ فرض ہے، ان کے حوالے سے جب میں بات کر رہی ہوں تو پھر ہمیں یہ مثال ملتی ہے کہ ہمیں ہر جگہ سے ہمیں یہ سیرت کے حوالے سے جب میں بات کرتی ہوں تو سیرت میں ہمیں اس چیز کا ثبوت مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے جو فرائض رکھے ہیں اور اس رول کا جو آرڈر رکھا ہے اس میں سب سے پہلے بیوی، پھر ماں، پھر بیٹی اور پھر بہن کے رول آتے ہیں. تو اگر ہم اسی رولز کو دیکھا جائے تو آپ سوسائٹی میں سب سے پہلے افشاں نوید صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سوسائٹی میں آپ اس
پریورٹی کو کیسے دیکھتی ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پہ کوئی پزل جو ہے وہ مس ہوا اور اس میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہو گیا. اوور ٹو یو افشا نوید. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم. ڈاکٹر مونا بہت شکریہ, آپ نے اس موقع پہ اظہار خیال کی دعوت دی, میں آپ کی بہت مشکور ہوں. اور آج کا دن واقعی ان سارے موضوعات پہ سوچے جانے کا دن ہے, اور بہت اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا. اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ کہیں پزل ہوئی ہے عورت. ہمارے معاشرے میں یعنی پاکستان میں چند فیصد عورتیں ہیں, مورلیس 1-2% عورتیں ہیں جو پلے کارڈ لے کے سڑکوں پہ آ جاتی ہیں, اور وہ اتنا میڈیا ان کو کوریج دیتا ہے کہ یوں لگتا ہے بیرونی دنیا میں کہ شاید یہ بے چینی عمومی ہے اور یہ ہر عورت کے دل کی آواز ہے. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے کہ خواتین اپنے حقوق کے لیے ان کو علم نہ ہو یا پریشان ہو, اور زیادتیاں بلا شبہ ہوتی ہیں لیکن وہ جنسی بنیاد پہ نہیں ہوتی. ہر ظالم کمزور پہ ظلم کرتا ہے, تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ پورے معاشرے کی وہ پکچر ہے جو میڈیا بہت زیادہ ہائی پہ کریٹ کر دیتا ہے کہ شاید ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے, ہر گلی محلے میں مظاہرے ہو رہے ہیں. الحمدللہ اب بھی بہت ساری خرابی کے باوجود بھی ہمارے معاشرے میں بہت خیر ہے اور ایک اچھا خاندانی نظام ہے. اور یہ جو پکچر اس موقع پہ میڈیا پہ آ جاتی ہے وہ ہمارے سماج کی کوئی حقیقی پکچر نہیں ہے. اور پاکستانی عورت, ایک مسلمان عورت, اپنے حقوق پہ مطمئن بھی ہے, اس کی اویئرنیس بھی رکھتی ہے, اور سب کچھ بہت آئیڈیل تو نہیں ہے لیکن عمومی صورتحال یہ ہے کہ کوئی ایسا سماجی بحران نہیں ہے حقوق اور فرائض کے تناظر میں. ٹھیک, یہ تو ہو گیا آپ کا خیال. اگر ہم یہی کوشچن ساجدہ سے پوچھیں تو آپ کیا جانیں گی یورپ میں رہنے والی عورت کے حوالے سے, ایک مشرقی عورت جو یورپ میں رہ رہی ہے اور یورپین عورت جو یورپ میں رہ رہی ہے, ان کو کہاں سے یہ پزل مس ہوا اور وہاں ان کو کیوں اس طرح سے حقوق کے لیے اپنی آواز اٹھانی پڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. آج کی تاریخ کی مناسبت سے خواتین کے حقوق کے حوالے سے ایک اپنے اوپن سیشن رکھا. بات اگر مغربی خاتون کی کرے تو اس نے تو جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ اسی طرح سے سڑکوں پر آ کر اور بینر اٹھا کر اپنے حق کے لیے آواز بلند کی, اور اس کی اسٹرگل بہت لمبی ہے. وہ یہاں تک اسٹرگل کر کے ہی پہنچی ہے. لیکن یہاں بات اگر ہم اپنی مسلم کمیونٹی کی کریں تو الحمدللہ یہاں خواتین تو ظاہر ہے مغربی معاشرے میں رہنے کی حیثیت سے وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو ایک مغربی خاتون کو ہیں. لیکن یہاں کی خاتون جو ہے وہ دو ڈیوائیڈ ہو چکی ہے, دو کلچر کے اندر. ایک طرف مغربی معاشرہ ہے جس کے اندر اس کی تعلیم و تربیت ہوئی ہے, جس کے اندر اس کی اٹھان ہوئی ہے, اور دوسری طرف اپنا روایتی معاشرہ ہے جو یہاں پاکستان خاندان اپنے کلچر کو پریکٹس کرتے ہیں. تو اس کے وجہ سے ایک کلیش پیدا ہوتا ہے جس کو دور کرنے کے لیے یہاں پہ ناروے کے اندر مساجد بہت بڑا رول ادا کر رہی ہیں. کہ دیکھیں اور اس کو دور کرنے کا طریقہ بھی میرے خیال میں یہی ہو سکتا ہے کہ اویئرنیس پیدا کی جائے کہ جو خاندان کی بنیاد ہے نکاح, اس کو بعض اوقات ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک رسم و رواج کا گورکھ دھندا بنا کے رکھ دیتا ہے. جو ہی ایک خاندان کا آغاز ہوتا ہے تو رسم و رواج اور تقریبات, اور اس میں ایک سنجیدہ عنصر غائب ہوتا ہے. وہ سنجیدہ عنصر کیا ہے کہ عورت کے لیے آگہی اور مرد دونوں کے لیے آگہی کہ وہ کس رشتے میں بننے جا رہے ہیں. عورت نکاح کر کے ایک بیوی کے رول میں
بہت سے گواہوں کی شکل میں اس رول کو قبول کرتی ہے. مرد بھی ہسبینڈ کے رول کو بہت سے گواہوں کی موجودگی میں قبول کرتا ہے. وہ رول جو عورت نے بنیادی طور پر اس رشتے میں بندنے کے نتیجے میں قبول کیا ہے وہ بیوی ہی کا رول ہے. اور یہاں ویسٹرن سوسائٹی میں بعض اوقات جو کلچر پریکٹس کیا جاتا ہے اس میں وہ تمام رول اس پر ایک طرح سے کہہ لیجئے جو اس کے لیے مشکل ہے نبھانے، جو پاکستان میں ایک عورت نبھا سکتی ہے. یہاں خواتین کی اکثریت جو ہے وہ جاب کرتی ہے، اور جاب سے اگر ایک 8 گھنٹے فل ٹائم جاب کرنے کے بعد ایک خاتون کے اندر وہ انرجی نہیں بچتی کہ وہ اپنے تمام رول کے ساتھ انصاف کر سکے. لیکن ایسی ماشاءاللہ بہترین مسلم خواتین، پریکٹسنگ خواتین یا بچیاں جو اویئرنیس کے ساتھ اس نکاح کے بندھن میں بنتی ہے تو وہ اپنے زندگی میں توازن کا، پریورٹیز کا تعین کرتی ہیں اور بڑے انصاف کے ساتھ چل پاتی ہیں. لیکن یہاں میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے لا علمی خواتین کی اپنے حقوق اور فرائض کے حوالے سے. حقوق کی بات بہت ہوتی ہے، یہاں جو مغربی عورت ہے اس نے بات حقوق کی اور اسی لیے آج تک حقوق کی اس کو ملے، لیکن فرائض کی بات نہیں اس نے کی، تو لہٰذا آج وہ کسی بھی فرض کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ایک مسلمان عورت اس پر جس پر اس کی جو اس کے ایمان کا تقاضا ہے، جو اس کی اخروی زندگی کا تقاضا ہے، وہ بہت ضروری ہے کہ وہ فرائض کی طرف بھی اس کی نظر رہے. اور یہ فرائض سے آگے ہی پھر ایک اور بات میں چھوٹی سی ضمناً کر دوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ عقد نکاح کے وقت جوڑوں کے لیے ایک یعنی کورسز متعین کر دیے جائیں تاکہ ان چیزوں سے آگاہ ہوں. بعد کے کلیشز آتے ہی اس وقت ہیں، رول کا جھگڑا، حقوق و فرائض کا جھگڑا، کھینچا تانی، کشمکش، یہ ہوتی اس وقت ہے جب انسان لا علم ہوتا ہے. اگر علمی طور پر آگاہ ہوں گے تو پھر دونوں اپنے فرائض خوشی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ ادا کریں گے اور اپنی زندگی میں توازن کو قائم رکھنے کی کوشش کریں گے. جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور یہ کورسز اور یہ سب کچھ مطلب انفارچونیٹلی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں باقی سب کو تو سب کچھ تو پڑھا دیا جاتا ہے، مگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ اچھی بیوی کیسے بننا ہے، یا اچھا شوہر کیسے بننا ہے، اچھی ماں کیسے بننا ہے، اور ایک اچھا باپ کیسے بننا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر ہم خود ٹھوکریں کھا کے اور بعض دفعہ بہت زیادہ سفر کر کے ہی ان چیزوں کو سیکھا جاتا ہے. جہاں زیب صاحب، میں آپ کو سیم کوشچن آپ سے بھی پوچھوں گی کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ کہاں پہ وہ پزل مس ہوا اور کہ یہ آرڈرز جو ہیں وہ ان میں بگاڑ آ گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ میمونہ، آپ نے اتنا ایک حسین جو ہے میں کہوں گا موضوع جو ہے نا وہ اس کا انتخاب کیا اس دن کی مناسبت سے، اور بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اتنی ساری خواتین کے بیچ میں اور مجھے بولنے کا موقع بھی دیا. بہت شکریہ. دیکھیں، میری رائے کچھ ساجدہ صاحبہ سے کچھ مختلف نہیں ہے، اور انہوں نے حقوق اور فرائض کو بہت اچھے سے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے نا، اصل میں مسئلہ ہمارا یہیں سے آتا ہے. میں یہیں سے ہی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ حقوق اور فرائض کے اندر سب سے بڑی جو ہم نے گڑمڑ کر دیا ہے وہ اصل میں سمجھنے والی بات ہے. ہم اصل میں اس کی اصل کو کھو بیٹھے ہیں. ہمارے اختیار میں ہمارے حقوق نہیں ہوتے، ہمارے اختیار میں ہمارے فرائض ہوتے ہیں جو کسی کا حق ہوتے ہیں. اگر ہم فرض ادا کر رہے ہیں اپنا، تو اصل میں ہم کسی کا حق ادا کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہمارے سامنے ہمارا موجود ہے، چاہے وہ شریک حیات ہے یا ہماری بہن ہے یا بھائی ہے، اگر وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے تو وہ بیسیکلی ہمارا حق ادا کر رہا ہے. تو یہ تو توازن اپنے آپ ہی برقرار ہو جائے گا جب آپ فرض ادا کریں گے. آپ کو فرض ادا کر کے حقوق کے لیے لڑنا نہیں پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے.
اور دوسری بات کہ یہ بگاڑ پیدا کہاں سے ہوا، تو ہمارے لیے بہت ہی ایک یوں سمجھ لیں کہ میں کہوں گا ہماری بدقسمتی سمجھ لیجئے، خاص طور پہ ہم جو مشرقی سائڈ ہے دنیا کی، اس کی اگر آپ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہم نے تہذیب ہے اس کو اپنی تہذیب کو بھلا کے دوسری تہذیبوں کو مستعار لے لیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ تو ہمیں ہماری تہذیب کا صحیح سے پتہ چل سکا، اور دوسری جو ہے نا اس کی قبولیت جو ہے نا اس طریقے سے معاشرے میں نہیں تھی، تو وہ ایک طریقے سے ٹکراؤ ہوا۔ جب یہ ٹکراؤ ہوا تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا حقوق کی جنگ چل پڑی، اور فرائض کہیں کسی نے پسے پوش ڈال دیے، کسی کونے میں لپیٹ کے اس کو ایک طریقے سے سمندر برد کر دیا یا کچھ کر دیا، فرائض کو تو بھول ہی گیا کہ فرائض کیا ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، اور یہ نہیں کر سکتے تو وہ نہیں کر سکتے۔ اس میں ایک اور بات بھی کہوں گا کہ اس میں سب سے بڑی جو کنفیوژن آئی ہے فرائض اور حقوق کے بعد، وہ آئی ہے ایکویلٹی اور ایکوٹی کی کا جو ڈفرنس ہے، اس کو جو ہے نا بالکل بھلا دیا گیا، کیونکہ مرد اور عورت کو یکساں حقوق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، لیکن ان کے حقوق کو نبھانے کے لیے جو فرائض کی انجام دہی ہے اس کا جو پیمانہ ہے وہ مختلف ہے۔ مطلب کہ عورت سے اس چیز کی ڈیمانڈ نہیں کہی گئی ہے کہ وہ وہی کام کرے وہ رتبہ پانے کے لیے جو مرد کو کرتے ہیں۔ میں اس کو ایک مثال کے تحت یوں سمجھاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابیات نے گزارش فرمائی کہ جس طریقے سے مرد جو ہیں وہ جہاد میں حصہ لیتے ہیں تو ہم تو محروم رہ جاتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کی دیکھ بھال اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنا ہی تمہارا جہاد ہے، تمہیں اتنا ہی اجر ملے گا جتنا وہ اس جہاد میں تلوار کے ساتھ کر رہے ہیں، اور تم اپنے گھروں میں اپنی عصمتوں کو بچا کے کر رہی۔ تو دونوں کے لیے جو امتحان ہے وہ بالکل مختلف ہے، لیکن یہاں پہ بگاڑ کہاں پیدا ہوا کہ ہمارے آج کی عورت نے کہا کہ میں تلوار اٹھاؤں گی، میں بریف کیس اٹھاؤں گی، میں لیپ ٹاپ لے کے بازار نکلوں گی، اور مطلب اسی طریقے سے میٹنگ اٹینڈ کروں گی جس طریقے سے میرے صاحب کرتے ہیں، میں بھی برابر ہوں۔ یہ ہوتی ہے ایکویلٹی۔ جب ہم ایکوٹی کی بات کرتے ہیں تو ایکوٹی ہوتی ہے کسی چیز کے یکساں کوئی چیز ہونا، لیکن جب ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ ایکویلٹی کی بات یہ ہوتی ہے کہ بندر اور ہاتھی کو ایک ہی طریقے کا امتحان دیا جائے، یعنی کہ آپ درخت پہ چڑھیے، تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا، یہ فطرت کے بالکل برعکس ہے، فطرت نے اس کو کبھی قبول کرنا ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس میں حقوق کی آپ بات کرتے رہیں گے تو یہ جنگ جو ہے نا، مطلب کہ انسان، یہ بنی نوع انسان ختم ہو سکتی ہے صفحہ ہستی سے، لیکن یہ حقوق کی جنگ ختم نہیں ہو سکتی اگر آپ اس ذہنیت کے ساتھ چلیں گے۔ تو میں نے 2-3 مثالیں آپ کو دی ہیں، اگر آپ اس کے تناظر میں دیکھیں تو ہمارے اندر سب سے بڑا بگاڑ ہی یہ ہے کہ ہم نے کچھ ایسے میٹافرز ہیں، استعارے ہیں، جن کو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ نا مکس کر دیا ہے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ پیرالل رکھ کے، ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ہم نے پڑھنا تھا، ہم نے ان کو مکس کر دیا ہے، کون سا کہاں پہ آنا ہے، کس کی کیا نوعیت ہے، کس کو کہاں جانا ہے، اس کا جو ہے نا ایک عجیب ہی وہ ہو گیا ہے۔ میں آپ کو ایک آخری بات چھوٹی سی مثال دے دوں کہ عجیب مطلب ایک طریقے سے مضحکہ خیز سی بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں کچھ گھروں میں جو ہاؤس ہیلپس ہوتی ہیں وہ ہمیشہ سر پکڑ کے بیٹھی رہتی ہیں کہ ہمارا شوہر جو ہے نا ہمیں کہتا ہے کہ کام کر کے لا کے مجھے کھلاؤ، اور جو جن کے گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ان کی جو باجیاں اور آپا یا بڑی جو ان کی مالکن ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھئی ہمیں تو ہمارا شوہر نکلنے نہیں دیتا۔ تو اب کس عورت کی بات مانی جائے؟ یہ میرا آپ تمام خواتین سے سوال ہے کہ کس عورت کی بات مانی جائے، کون سی عورت ان میں صحیح ہے؟ تو دونوں عورتیں ہیں، کسی نے پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے، کسی نے جھاڑو اٹھا رکھی ہے، کوئی گھر میں کام کر رہی ہے، کوئی گھر میں سے کام کرنے کے لیے باہر نکلنا چاہتی ہے۔ اگر اس کو مرد کہتا ہے کہ تم گھر بیٹھ جاؤ تو اس کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے، اور اس کو مرد کہتا ہے کہ تم باہر نکل کے جاؤ تب نا انصافی ہو رہی ہے، تو کس میں خوش ہے؟ بالکل
یہ تو ایک ہماری وہ ہے، مگر یہ کہ اس کے برعکس اگر ہم دوسری طرف جائیں گے تو اگلا کوشچن میرا اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آج کل کے، اور یہ کوشچن میں جو ہے وہ افشا نوید صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل کے جو معاشرہ اب ہے ہماری سوسائٹی، اور اس کو ہم بڑا وہ کہتے ہیں کہ اب ہم بڑے ایڈوانس ہو چکے ہیں اور ہم اس ٹائم سے نکل آئے ہیں جس میں ہمارے ماں باپ یا ان کی آگے سے پچھلی جنریشن جو تھی، اور اس میں ایک ٹیبو تھا کہ مردوں کا گھر میں کام کرنا اور ان کے ساتھ مدد کرانا خواتین کے ساتھ برا سمجھا جاتا تھا یا اس کو ایک معیوب سمجھا جاتا تھا. مگر آج کل کے زمانے میں جو مرد ہیں وہ بہت زیادہ مطلب ہیلپ فل ہو رہے ہیں گھروں میں، اور اپنی بیویوں کے ساتھ مدد کراتے ہیں، اور یعنی ان کو صرف یہ نہیں ہے کہ وہ گھر 8 گھنٹے کی جاب کر کے آ کے بیٹھ جائیں. ابھی بھی بہت سارے مرد ایسے ہوں گے جو نہیں کراتے، مگر یہ کہ اکثریت کا اب یہی ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ جی مرد بھی گھر میں کام کر رہے ہیں، مرد بھی جو ہے وہ کوکنگ کر رہے ہیں، مرد بھی گھر کی صفائی دھلائی میں حصہ لے رہے ہیں اور سارا کچھ. تو مگر اس کے باوجود پھر جو ہے وہ خواتین کو کیا شکایات ہیں ان مردوں سے، یعنی وہ کیا کریں تو وہ ان کے اس پہ پورا اتر سکتی ہیں، مرد جو ہیں وہ پورا اتریں گے. اچھا ڈاکٹر میمونہ، میں اپنی بات وہاں سے شروع کروں گی کہ جو جہانزیب صاحب نے کہا کہ یہ جنگ تو کبھی ختم نہیں ہوگی، تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جنگ ہمیشہ دو متحارب فریقوں کے درمیان ہوتی ہے. یہاں کون سے دو فریقین ہیں؟ اگر ایک طرف میں ہوں تو دوسری طرف میرا باپ ہے، ایک طرف میں بینگ اے وائف ہوں تو میرا شوہر ہے، ایک طرف میرا بیٹا ہے، ایک طرف میرا بھائی ہے. مطلب دو فریق کیسے بنے؟ یہ جنگ کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ حقوق کی جنگ ہے، تو جنگ میں تو دو فریق ہوتے ہیں، یہاں تو کوئی فریق ہی نہیں ہے. یہاں تو کس نے کس کے خلاف اسلحہ اٹھایا ہوا ہے یا کون کس سے لڑا ہے؟ ہم نے تو ساروں نے مل کے ایک خاندان بنانا ہے. وہ میکا تھا، وہ سسرال ہے، وہ اب ہمارے بچے اپنی زندگیاں ارینج کر رہے ہیں، تو یہاں کوئی فریق ہے نہیں جو جنگ کی بات ہوگی. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اگر شوہر کام کر رہا ہے، بیوی بھی کام کر رہی ہے، تو ڈاکٹر صاحبہ اگر دونوں 9 to 5 جاب کر رہے ہیں اور شوہر گھر آ کے بیوی کے ساتھ کچن سنبھال رہا ہے، تو اس میں کیا احسان ہے؟ کمزور تو عورت تھی نا فزیکلی، اس نے مرد والا کام کیا ہے. یعنی میں نے اگر باہر نکل کے 8 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی جاب کی ہے تو میں برڈنائز میں ہوئی ہوں، مرد نہیں ہوا. وہ فزیکلی بہت اسٹرانگ ہے. اگر میں نے اس کا والا کام کیا اور اس نے گھر پہ آ کے میرے ساتھ مجھے ہیلپ آؤٹ کیا، تو اس میں کوئی احسان کی بات تو نہیں ہے. ہاں اگر میں سارا دن گھر میں تھی اور میرا شوہر کام کر کے آیا تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس سے کہوں کہ تم نے اپنے حصے کا کام کر لیا، اب تم میرے بھی ہاتھ بٹاؤ، کیونکہ اس نے اپنے حصے کا کام کیا. معاش اور کفالت بنیادی طور پہ تھی اس کی ذمہ داری. اگر میں نکل پڑی گھر سے باہر باوجود کوئی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، شوہر کی انکم کافی نہیں ہے، بچے زیادہ ہیں، کوئی بھی وجوہات ہیں، اگر میں نے گھر سے باہر نکل کے اپنی خدمات پیش کی ہیں تو مرد کو بھی گھر کے اندر پھر اپنی خدمات پیش کرنا ہوں گی. اور یہ احسان کر یہ تو حسن سلوک ہوگا کہ بیوی اس کے ساتھ معاش میں شیئر کر رہی ہے، تلاشی معاش میں، وہ بیوی کے ساتھ خان، اس لیے کہ ادارہ وہ بھی ہے جہاں پہ میں جاب کرتی ہوں، اس سے زیادہ اہم ترین جو ادارہ ہے وہ میرا گھر کا ادارہ ہے. اس ادارے کے لیے جہاں ہم کمانے جاتے ہیں، ہم اپنے گھر کے ادارے کو بالکل بھی قربان نہیں کر سکتے. تو جیسے ہم نے اگر ایک گھر میں مرد اور عورت مل کے باہم شیئرنگ کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کی تقسیم کرتے ہیں، احسان عورت بھی نہیں کر رہی. میں یہ نہیں کہہ رہی عورت احسان کر رہی ہے، نہ عورت احسان کر رہی ہے نہ مرد احسان کر رہا ہے. دونوں اپنے اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں. اگر عورت کمپرومائز کر رہی ہے، مرد کمپرومائز کر رہا ہے، آئیڈیل خاندان بن رہے ہیں، مثالی خاندان ہم سماج کو دے رہے ہیں. ایک آئیڈیل فیملی بن رہی ہے جو اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے اور سماج کا بھی ایک ہیلدی یونٹ ہے. بالکل.
मगर अगर जैसे खवातीन जो घर में बैठी मौजूद खवातीन है, अगर उनको भी इस बात पे एतराज होता है कि हमारे शोहर, जबकि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं घर में, और फिर भी वो कहते हैं कि हमें मतलब एतराज है, हमें हकूक नहीं मिल रहे, तो फिर आप क्या समझती हैं कि जो घर में बैठी खातून है उसको क्यों इस चीज का हो रहा है कि उसको क्या शिकायत हैं, और ऐसी क्यों वो उठ के अपने हकूक के लिए बोलना चाह रही है या उसके बारे में बात करना चाह रही है? एक तो हमें ये देखना होगा डॉक्टर साहिबा कि वो औरतें कितनी फीसद हैं, कि क्या रेशो है इन औरतों का जो अपनी घर की जिंदगी से मुतमईन नहीं है, जो मजीद हुकूक की तालिब है। मैं जिस माशरे में रहती हूँ, मेरे अतराफ में जो लोग हैं, मुझे तो लगता है कि औरत अपने हिस्से से ज्यादा काम करती है, और वो न सिर्फ शौहर की वफादार है, शौहर के लिए सपोर्टिंग है, शौहर से मोहब्बत करती है, अपनी औलादों के लिए तन मन धन से काम करती है, उसको कोई भी नहीं शिकायत है शौहर से। और जहाँ शिकायतें हैं तो सिर्फ औरतों को नहीं है शिकायतें, शिकायतें मर्दों को भी हैं। जब मर्द थका हारा आता है और घर में आके बीवी से कहता है, जो होम मैनेजर है, तुम करती क्या हो सारा दिन, मेरे तो कपड़े भी इस्त्री नहीं हुए, ये बेडरूम फैला पड़ा, तुमने किया क्या सारा दिन। ये नाशुक्री है, ये एहसान ना फरामोशी है कि अगर आप औरत से, आपने अपने हिस्से का काम किया, उसने होम मैनेजर है, वो बेकार नहीं बैठी हुई थी। अगर 19-20 है चीजें, तो आप ये ब्लेम करते हैं कि तुमने किया क्या, तुम करती क्या रहती हो, औरतें तो इतना कुछ करती हैं। तो जो घर को चलाना है ना, दुनिया का मुश्किल तरीन इदारा घर है, और घर की जो मैनेजमेंट है वो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। ना शिकायतें, और दो, अगर औरत पढ़ी लिखी है, ब्रॉड माइंडेड है, वो कभी भी नहीं मर्द से शिकायत करेगी। और अगर मर्द साले फितरत है, सलीम फितरत है, वो औरत के हर काम को एहसानमंदी लेगा और उससे मोहब्बत से पेश आएगा, और घर बहुत अच्छे आइडियल घर बनेंगे। तो जहाँ ये शिकायती रवैये हैं, इसके पीछे थोड़ा सा खानदानी पस मंजर भी होता है। हर लड़की के, जो न्यूली मैरिड लड़की है, उसके पीछे उसकी माँ होती है। अब कैसी आपने बेटी की तरबियत की कि वो, उसके अंदर शुक्र का रवैया ही नहीं है, ये कैसी आपने बेटे की तरबियत की कि वो बीवी से हर वक्त शाकी है, या मैं सास हूँ, मैं अपने बेटे को शक में डालती रहूँ कि तुम्हारी बीवी तो ना है, औरतों में से है। तो ये खानदानी निज़ाम को बनाने में, बावजूद ये कि मैं खुद एक औरत हूँ, मैं ये समझती हूँ कि औरतों का बहुत कलीदी किरदार है। बेटा जो शौहर है उसको भी हैंडलिंग में, बेटी जो बहू है या किसी दूसरे की बहू है उसकी हैंडलिंग में भी, तो यार घर के बड़ों का भी थोड़ा सा किरदार होता है। बिल्कुल। इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाऊंगी और साजिदा, आप मोहतरमा साजिदा साहिबा, आपसे पूछूंगी कि आपका क्या ख्याल है कि खवातीन जो शिकायत करती नजर आती हैं, अगर हम यूरोपियन पस मंजर में देखें तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दोनों का काम करना एक वो जैसे एक लाजिम मलजूम समझा जाता है। जैसे कि अभी अफशा नवीद साहिबा ने भी जिक्र किया कि बाज दफा ऐसा होता है कि अखराजात नहीं पूरे हो रहे या घर की मैनेजमेंट में, तो वो दोनों निकल रहे हैं। तो अगर उस सूरत में फिर खवातीन क्या शिकायत उनकी बरहक हैं या क्या, आप इस बारे में क्या समझती हैं? देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया के मुआशरे तब्दीली के ज़द में है। हमारे पाकिस्तानी मुआशरा भी वो भी तब्दीली की ज़द में है, ख़ानदान भी तब्दीली की ज़द में है और तब्दीली आ रही है। मैं पाकिस्तान की तब्दीली की बात नहीं कर रही जो नारा लगाया गया। हाँ, तो ये एक हकीकत है कि मर्द सोसाइटी का, पाकिस्तानी सोसाइटी का डोमिनेटिंग फिगर है ना, और वो इस रोल को बखूबी समझता है और हमेशा अदा करना चाहता है। और यहाँ पे बेशुमार, अगर बहुत से ख़ानदान टूटे नॉर्वे के अंदर, तो उसके पीछे यही मसाइल थे कि औरत ने जो अपने ऊपर मर्द के रोल को भी अदा करने की जिम्मेदारी उठाई और कमाने के लिए उसका हाथ बटाने निकली है,
تو وہ تو مرد کے رول کو اس نے قبول کر لیا اور اس ذمہ داری کو نبھانے نکلی، لیکن یہ کہ بعض اوقات ہماری سوسائٹی کے اندر، یہاں پہ ناروے کے اندر زیادہ تر دیہاتوں سے لوگ نقل مکانی کر کے ناروے کے اندر آ کر سیٹلڈ ہوئے ہیں، تو وہ اسی پاکستانی دیہاتی کلچر کو موسٹلی پریکٹس کیا جاتا ہے گھروں کے اندر. تو مرد جو ہے وہ اس کا جو گھریلو رول جو پاکستان میں جس طرح سے پریکٹس کی جاتی ہے، جہاں پہ خواتین گھر کے اندر فارغ ہوتی ہیں اور گھر کے تمام کام کاج کی ذمہ داری وہ اٹھاتی ہیں، تو وہ بہت سارے مردوں کا اصرار یہی تھا کہ جب عورت باہر سے کام کر کے آئے تو گھر میں بھی وہ ذمہ داریاں پوری طرح سے ادا کرے، بیوی کی حیثیت سے بھی، ماں کی حیثیت سے بھی، بہو کی حیثیت سے بھی. اور یہاں ایک کشمکش اور تنازع پیدا ہوا اور بہت سے گھرانے اسی سبب سے ٹوٹے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جن گھروں کے اندر یا جن کپل کے اندر اس رشتے کو احساس کا رشتہ بنایا گیا کہ دونوں ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، وہاں پہ مرد، وہ جو آپ پھر جن گھروں کی بات کر رہی ہیں کہ وہ گھروں میں مرد احساس کرتے ہیں اپنی بیوی کا، اس کی ذمہ داریوں کا، ان کی وہ ڈیمانڈز نہیں ہیں. تو یہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صرف ایک قانونی رشتہ نہیں ہے بلکہ احساس کا رشتہ بھی ہے. حقوق و فرائض کی ادائیگی میں احساس، اور جہاں پہ یہ کہ تقاضا کیا جاتا ہے، فرائض جو ہیں وہ تقاضے سے ادا تو ہوتے ہیں لیکن اتنی خوبی کے ساتھ نہیں ادا کیے جا سکتے جتنے احساس کے ساتھ ادا کیے جا سکتے ہیں. تو اس چیز پر ابھی مزید ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنی اس کمیونٹی کے اندر پریکٹسز کو دیکھ کر بات کر رہی ہوں کہ مرد بحیثیت جب بیٹا ہمارے گود میں ہوتا ہے تو اس کو یہ چیز سکھانا کہ گھر کے اندر اس کی ذمہ داریاں لگانا اور اس کو کچھ گھریلو کام کی پریکٹس کروانا، یعنی یہ بہرحال ماؤں کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ اس اپنی بعد میں اپنی بیویوں کا احساس کر سکیں. جی، اور یہی سوال میں جہاں صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. ہم ابھی کوسچنز لیں گے مگر فی الحال ابھی پہلے ہم ڈسکشن اپنی کمپلیٹ کریں گے. جہاں صاحب، جیسے اب میں نے یہ بات ان سے پوچھی کہ خواتین جو ہیں وہ شکایت کرتے نظر آتی ہیں، تو شکایت میں یہ بھی ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے کہ جو خواتین پڑھی لکھی ہیں اور ان کو مطلب لازمی کہا جاتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھیں اور گھر کی چار دیواری کو سنبھالیں، اپنا کیریئر چھوڑ دیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہ صرف گھر میں بچوں اور اس تک محدود ہو جائیں. تو پھر کیا یہ زیادتی نہیں ہوگی ان کے ساتھ؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں، میرا نظریہ جو ہے آپ لوگوں کو مناسب لگے یا نہ لگے، لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ بہت ہی ایک لطیف انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ وہ آپ کے سماعتوں کو گرا بھی نہ گزرے. دیکھیں، یہ تو ناانصافی کی بات ہے ہی، کیونکہ گھر کا جو کسٹوڈین ہے اور جو اتھارٹی ہے وہ مرد کو دی گئی ہے. یہ اس کی ثواب دید ہے کہ وہ آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. میں آئیڈیلی چیز بتا رہا ہوں کہ اگر وہ تمام چیزوں کو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے رہا ہے، یعنی کہ آپ کے نان نفقہ، آپ کی رہائش، آپ کی تمام چیزوں کی آپ کا وہ خیال رکھ رہا ہے، تو میرے خیال سے یہ عورت کی پھر اس بدقسمتی ہوگی کہ وہ اپنے اس ویمن ہوڈ کو سیلیبریٹ نہ کرے کہ ایک بندہ نوکر کی طرح اس کے لیے کما کے لے کے آ رہا ہے، اس کو کھلا رہا ہے، اس کو ہر ٹھنڈی گرم ہوا کے جھونکوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے، وہ پرووائڈر ہے اس کا اور تمام چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے. لیکن ان کی سوئی ایک بات پہ اٹکی ہوئی ہے کہ کیونکہ میں پڑھی لکھی ہوں، کیونکہ میں کیریئر اورینٹڈ ہوں اور مجھے جو ہے نا گھر میں جو ہے نا باندھ کے رکھ دیا گیا ہے اور تمام چیزیں، تو اس کا مطلب میں کیا کہوں کہ یہ المیہ ہے یا بدقسمتی ہے اس عورت کی کہ آپ مجھے آفر کیجئے یہ ذرا.
مجھے کوئی خاتون یہ آفر کریں, میری وائف مجھے آفر کریں کہ کل سے آپ گھر بیٹھ کے کھائیے گا اور میں جو نا باہر جا کے کماؤں گی, میں دوسرا ان کی بات پوری ہونے سے پہلے اس بات کو تسلیم کر لوں گا, کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ باہر جا کے مشقت کر کے کما کے 36,000 لوگوں کی باتیں سننا, گھر سے نکلنے سے لے کے واپس آنے تک, کتنے لوگوں کے مطلب کہ ناس نخرے, ان کی سرد گرم بات سن کے, ان سے کیا کہتے ہیں جھڑپ کر کے, ان سے اچھی بات سن کے, اور اس کے بعد وہ پیسے کما کے گھر لے کے آیا تھا. میں تو ایک لمحے میں ایکسیپٹ کر لوں گا, ٹھیک ہے بھائی مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا, اس سے بڑھ کے اور عیاشی عورت کی ہو کیا سکتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں مجھے تو ٹھوکریں کھانی. مطلب کہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ اگر یہ ایک انسین بات مجھے لگتی ہے بہت زیادہ, کہ کسی بندے کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم تا حیات گھر میں بیٹھو, تمہیں ایک بندہ کما کے لا کے دے گا, تم کھانا, شام کو بس اس کا مسکراہٹ سے استقبال کرنا, ایک ہلکی سی سرخی لگا لینا, اپنے بالوں کو سنوار لینا, ٹھیک ہے نا, اپنے آپ کو تھوڑا سا بناؤ سنگار کر کے جیسے استقبال کیا جاتا ہے کسی کا, تاکہ وہ آ کے اگلے دن کے لیے بشاشت ہو, اس کو بشاشت کا احساس ہو. بس اتنا کام تم نے کرنا ہے. اس کے عوض ساری زندگی بٹھا کے وہ کھلائے گا آپ کو. یہ میں مرد کی حیثیت سے بتا رہا ہوں آپ کو. اگر اس کو اتنی سی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی اور وہ پھر بھی کیریئر کی دوڑ میں بھاگنا چاہتی ہے تو بی مائی گیسٹ. میں کیا کر سکتا ہوں یا کوئی کیا کر سکتا ہے. یہ بات اصل میں آپ کے ریلیشن شپ کورسز یا آپ کی کوئی چیزیں نہیں کر سکتی. یہ بات وہ ہے جو آپ تربیت کے تھرو ساری زندگی اپنی بچی کے دماغ میں ڈالتے ہیں. اس شوہر کا کیا قصور ہے کہ جب اس بچی کو آپ نے, ایک آدھی پڑھی لکھی بچی, بالکل آپ نے مطلب کوری سی بچی پکڑا دی اس کو, اور نام یہ دیا کہ یہ انجینئر ہے, یہ ڈاکٹر ہے, جس نے 1 سال بھی فیلڈ کے اندر کام نہیں کیا. قصور سارا ہو جاتا ہے اس شوہر کا کہ اس نے کام نہیں کرنے دیا. بھئی تم شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی تو اس وقت کیا کسی کمپنی کی ایم ڈی تھی؟ تم تو جسٹ پاس آؤٹ ہوئی تھی اپنی یونیورسٹی سے, تمہارے ماں باپ نے تمہارے ہاتھ پیلے کر دیے. تم کسی ڈپارٹمنٹ کو یا کسی بزنس یونٹ کو ہیڈ نہیں کرتی ہوئی میرے گھر میں آئی تھی کہ تمہارا لیپ ٹاپ پہلے آیا اور تم بعد میں آئی. ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. 22-24 سال میں اگر کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس نے جسٹ اپنی پروفیشنل ڈگری کو کمپلیٹ کیا ہوتا ہے. میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میری تصحیح کر دیجیے گا. یہی ایک عمر ہوتی ہے. اس عمر میں آپ مجھے بتائیں کہ اس کے پاس کتنا پروفیشنل ایکسپیرینس ہوگا کہ جس کو وہ کلیم کر سکے کہ میرا کیریئر تباہ کر دیا گیا. اب 22 سال کی عمر میں اس کو 10 سال کا پروفیشنل ایکسپیرینس تو ہو نہیں سکتا. تو کون سا کیریئر اس شوہر نے تباہ کر دیا اس کا؟ یہ تو اس کے اوپر ایک خامخواہ کا بیچارے پہ بہتان لگایا گیا کہ وہ کمائے بھی, اور مطلب کہ یہ تو وہی بات ہے کہ مرد کے لیے تو وہی حساب ہے, مطلب پتہ نہیں میں کہ 100 جوتے بھی کھانے ہیں اس نے اور 100 پیاز بھی کھانے ہیں. اچھا, اس کی تو اس کی بات ہے. جی میں اس میں تھوڑا سا اگر اضافہ کر دوں کہ یہ چیلنجز ہیں, خاندانوں کو درپیش ہیں, میاں بیوی کے اندر یہ جھگڑا چلتا ہے, لیکن اس مسئلے سے کیسے بچا جا سکتا ہے, سوچنے والی بات ہے. اس کے لیے جو ہمیں اسلامکلی حل نظر آتا ہے وہ یہ کہ پڑھے لکھے میاں بیوی وہ آپس میں عقد نکاح میں آنے سے پہلے جو شرائط ہیں ان کی, ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دیکھنا دکھانا, وہ جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ شادی کو جو ہے وہ رسم و رواج کا گورکھ دھندا بنا کے رکھ دیا جاتا ہے, سنجیدہ عنصر اس میں سے غائب ہوتا ہے. تو یہ چیزیں نکاح میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے رشتے میں آنے سے پہلے آپس میں مل بیٹھ کر طے کرنی چاہیے, اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ شوہر بھی اپنی ڈیمانڈز رکھے کہ اس کے کیا تقاضے ہوں گے, اور بیوی بھی اپنی ڈیمانڈز رکھے کہ وہ کیا چاہتی ہے یا وہ کیا کر سکتی ہے, اور شوہر بھی رکھے. تو اس میں آپس میں فہم و تفہیم سے یہ کچھ چیزیں پہلے طے ہو جانی چاہیے, یا کم از کم اس پر بات ہو جانی چاہیے, کیونکہ یہاں پہ بہت سے خاندان ایسے ٹوٹے ہیں
کہ ایک بعض اوقات یہ جاب کے مسائل ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے چیلنجز ہیں جو بعد میں بھی اس پر بات کریں گے. تو یہ بہرحال اس کو حل کیا جا سکتا ہے اس طرح سے. میں اس میں ایک چھوٹی سی ایک بات ایڈ کر دوں, یہ کیونکہ آپ نے معاش کا معاملہ ہے تو اس میں ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ اسپاؤسز کے درمیان, پارٹنرز کے درمیان, یعنی میاں بیوی کے درمیان کوئی ایک ہی زیادہ سکسیسفل ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑی دلیل کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ دونوں اپنی, ہاں کوئی ایکسیپشن ہو تو الگ بات ہے, لیکن اس ایکسیپشن میں بھی آپ کو بہت زیادہ اس کے بیک گراؤنڈ میں نا آپ کو کوئی ٹوٹ پھوٹ نظر ضرور آئے گی. لیکن یہ بات آپ مان لیجئے کہ کوئی ایک پرائم ارنر ہوگا اور ایک سیکنڈری ارنر ہوگا. جب ہم سیکنڈری ارنر کی بات کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی اسی لیے ہوتا ہے کہ توازن پیدا کیا جائے. دیکھیں, مرد اور عورت کا بایولوجیکل اسٹرکچر جو ہے نا وہ اس بات کی ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم دونوں نا اپنی استطاعت سے زیادہ جو ہے نا اپنے اوپر وزن ڈالیں, اور اگر ہم ڈالتے ہیں تو یہ ہماری, مطلب میں اس کو کہوں گا یہ صریحاً ہماری غلطی ہے, چاہے وہ مرد کی ہو چاہے عورت کی ہو. اگر عورت یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھے جو ہے نا بالکل ایسا ہی کام کرنا ہے جیسے میں آپ کر رہے ہیں تو بھی وہ غلط کر رہی ہے, اور اگر مرد جو ہے اس کو پش کرتا ہے کہ تم وہ کما کے لاؤ اور میں گھر بیٹھ کے کروں گا تو وہ بھی غلط کرتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بات بنیادی طور پہ سمجھ, اس میں آپ چاہے شادی سے پہلے بیٹھ کے مکالمہ کر لیں یا طے کر لیں یا کچھ بھی, یا پوائنٹس کو لکھ کے اس میں کر لیں یا عقد کے ٹائم پہ کر لیں, میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. وہ جو شرائط و ضوابط ہیں وہ کچھ اور بتائے گئے ہیں, اس میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ بھی نان نفقہ آپ کیسے دیں گے. شروع وہاں سے بات ہوتی ہے کہ عورت کو سیکیورٹی یہ چاہیے تھی کہ آپ نان نفقہ کیسے دیں. وہ یہ نہیں کہتی کہ مجھے سیکیورٹی کے لیے نا خود باہر جا کے کمانا پڑے گا, یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا جاتا, چاہے وہ کتنی بھی پڑھی لکھی ہو. اگر یہ لکھا جا رہا ہے اور لکھا جانا چاہیے تو میں سمجھوں گا کہ یہ بالکل غلط شک ہے. میں تو اس کی سب سے بڑی پہلے مخالفت کروں گا کہ یہ کیسے لکھ سکتے ہیں آپ. میں آپ کی کیئر کرنا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو کوئین بنا کے رکھنا چاہ رہا ہوں گھر میں, میں آپ کو گھر کی جو ہے نا ملکہ بنا کے رکھنا چاہ رہا ہوں, اور آپ جو ہے نا باہر ٹکے ٹکوں کی نوکری کرنا چاہ رہی ہیں. یہ کہاں کی مطلب کہ ایک طریقے کی وہ ہے, مطلب کہ آپ کو تو میں گھر بٹھا کے آپ کو تو میں پیسے کی, آپ کو آپ کہیے کہ مجھے یہ چاہیے میں آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں. ہم تو یہ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے نہیں میں خود کما کے لاؤں گی, میرے ہاتھ میں پیسے ہونے چاہیے, مجھے سیکیورٹی تب فیل ہوگی, مجھے اپنا حیثیت تب فیل ہوگی. میرا تو اس پہ یہ سٹانس ہے, مزید آپ لوگ اس سے اختلاف بھی کر اچھا, سکتے ہیں. یہاں پہ یہ تھوڑی سی بات میں پھر کر دوں کہ بعض اوقات میرے پاس بھی بچیاں آتی ہیں جہاں کپل کے اندر یہ جھگڑا چل رہا ہوتا ہے, تو میں ایسی بچیوں کو کہ بھئی تم لازمی اگر چاہتی ہو کہ سوسائٹی میں کوئی رول ادا کرنا چاہتی ہو, پروفیشنلی کچھ اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہو, تو پھر یہ کہ 10%, 20% اپنی جاب کی ٹائمنگ کو جو ہے وہ رکھ لو کہ ہفتے میں 1 دن 2 دن, کہ پھر یہ پریکٹیکلی جو ہے کافی حد تک, یعنی اگر بچیوں کا اصرار ہو تو اس میں پریکٹیکلی پھر یہ کافی حد تک ان کے لیے بہتر ہو جاتا ہے. بالکل. یہاں پہ ڈاکٹر میمونہ آپ مجھے تھوڑی سی اگر اجازت دیں گی تو جی ضرور. جازب صاحب کی گفتگو کے ریفرنس سے میں یہ کہوں گی, ایک بات انہوں نے کہی کہ میں نوکروں کی طرح تمہارے لیے کما کے لاتا ہوں. آپ نے خود کیوں اپنا مقام و مرتبہ نوکر تفویض کر لیا؟ آپ نوکر تو نہیں ہیں. آپ بینگ اے فادر, بینگ اے ہسبینڈ, آپ کو تو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا تھا, تو آپ خود کو کیوں یہاں پہ لے آئے کہ میں میں تو تمہارے لیے امپلائی ہوں نوکروں کسی کی کا, طرح. آپ میں نوکر کسی کے نہیں ہیں. آپ اس نہیں, میں بات کسی کو کے اپنے یہاں ذہن امپلائی ہوں. ایک بات تو یہ کہ آپ نوکر نہیں ہیں. دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ میں تمہیں روٹی دے رہا ہوں, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی ڈیمانڈ صرف روٹی ہے؟ کیا مجھے صرف روٹی چاہیے کہ چونکہ آپ روٹی دے رہے ہیں تو آپ دیکھیں عورتوں کی بھی قسمیں ہوں گی, عورتوں کی بھی کوالیفیکیشن ہوگی, عورتوں کے بھی امبیشنز ہوتے ہیں. عورتیں 22 سال کی بچی آپ کے پاس کیریئر نہیں لے کے آئی, لیکن وہ اپنی پوری زندگی کی کیریئر پلاننگ اس نے ضرور سوچی ہوئی ہے. جو عورتیں فیکٹریوں میں جا کے کام کرنا چاہتی ہیں یا صرف پیسے کے لیے نکلنا چاہتی ہیں,
ان کو میں ڈینائی کروں گی کہ نہیں میں بھی کماؤں گی تو ہماری آمدنی زیادہ ہو جائے گی. یہ سوچ کو میں ہمیشہ کنڈیم کروں گی کہ آپ اس لیے کمائیں کہ آپ کو زیادہ پیسے چاہیے. لیکن اگر میری بچیاں ڈاکٹر ہیں, ان کو یہ کہہ کے گھر بٹھایا جائے کہ ہم تمہیں روٹی دے رہے ہیں, تو پھر تو انہوں نے سیٹیں ضائع کی, پھر تو کل گائنی کے سارے کیسز بات کریں گے. میری بیٹی ایک اچھی ٹیچر بن سکتی ہے, اس کو میں نے اتنی ہائیلی کوالیفیکیشن اپنا پیٹ کاٹ کے دلائی, اگلا یہ کہتا ہے میں تمہاری روٹی کا ذمہ دار ہوں, تو اس کی اسکلز کو آپ کیسے کل کر سکتے ہیں؟ ہاں ایک بات ضرور, میں بھی عمر کے سارے حصوں سے گزری. ایسا نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے بات کرنے سے پہلے ہم کسی جزیرے سے یا مارس سے اتر کے آئے, ہمیں پتہ نہیں ہے دنیا کے تقاضے. جس دن میرا 5واں بچہ اسکول گیا, اس دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب میرے پاس دن میں بہت سارا ٹائم ہے, میں گھر سے باہر نکل کے کسی اسکول میں ٹیچ کر کے سرو کرنا چاہتی ہوں. اور میں نے اسکول میں جا کے جاب کی. جب میں تھک گئی جاب کر کے, کئی سال میں نے چھوڑ دی. اب میری بیٹیاں ڈاکٹر ہیں, تو میں نے ان سے کہا کہ جو زچگی کا شیر خوارگی کا زمانہ ہے, وہ آپ بچے کا حق مار کے کبیرہ گناہ کی مرتکب ہوں گی اگر آپ نے اپنے کیریئر کو بچے پہ یہ شیر خوارگی پہ اہمیت دی. میں نے اپنی تینوں بچیوں کو نہیں موٹیویٹ کیا اس بات کے لیے کہ نہیں چھوڑو ڈے کیئر میں ڈال کے, لیکن تم ایک ڈاکٹر ہو, تمہارا ایک کیریئر ہے. نہیں, پہلا کیریئر آپ کا گھر ہے, آپ کا خاندان ہے. آپ اپنے گھر اور خاندان کے اوپر کچھ بھی قربان نہیں کریں گی. سب سے پہلی پریورٹی میں آپ کا گھر ہوگا, پھر عمر کا ایک حصہ آتا ہے, آپ 30+ ہوتے, 40+ ہوتے, آپ کے پاس صلاحیت ہے, آپ کے پاس تعلیم ہے, آپ کیوں نہ صرف کریں. آپ خود بھی گروم کرتے ہیں. جب آپ باہر نکلتے ہیں, مطلب نہیں ہوتا آپ روٹی کے لیے نکل رہے ہیں کہ دوسرے نے روٹی کی ذمہ داری لی ہے. میری اپنی پرسنالٹی ہے, اس کو گرومنگ کے سارے مواقع ملنا چاہیے, لیکن گھر کی قیمت پہ ہرگز بھی نہیں کہ میں شوہر کو ناراض کروں, میں بچوں کو ڈے کیئر کے حوالے کروں اور ہم سماج کو صرف کر رہے ہیں. تو یہ دو انتہائیں ہیں کہ شوہروں کو بھی تھوڑی لچک رکھنا چاہیے. ہر بیوی بھی ایک جیسی نہیں ہوگی, سب کی ڈیمانڈ بھی, لیکن سب کے لیے یہ کہنا کیونکہ ہم روٹی دے رہے ہیں تو اب بس آپ کی کوئی دوسری آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کی سماج کو نہ. کتنے ایسے شعبے دیکھیں جہاں صرف عورتوں کی ضرورت ہے, کتنے ایسے ادارے کہ اگر عورتیں ہوں تو وہ مردوں سے بہتر چلا سکتی ہیں. عورتوں کے انسٹیٹیوشن کیوں نہ عورتیں چلائیں. اتنے ایسے کام ہیں جو عورتیں, جہاں پہ عورتوں کی ضرورت مردوں سے زیادہ ہے, لیکن وہی بات ہے کہ آپ کا خاندان آپ کی ترجیح میں سر فہرست ہو, عورتیں سمجھدار ہو اور مرد اسپیس دیں خواتین کو. بالکل. وہ مرد, وہ صرف شوہر ہی مرد کیوں ہو؟ میرا سوال یہ ہے کہ وہ جب مرد کی بات آتی ہے تو مرد تو باپ بھی تھا, مرد تو بھائی بھی تھا, تو یہ ذمہ صرف شوہر کے ہی مطلب کہ کرہ اس کے نام ہی کیوں نکلتا ہے کہ اس کو تمام مواقع دینے کی ذمہ داری اور تمام اس کے کیریئر میں اس کو پروگریشن کی ذمہ داری, اس نے جو اپنے آپ کو گروم کرنا ہے. 20 سال اس نے میکے میں گزارے, 40 سال تو اس کو اس آدمی کے ساتھ گزارنا ہے جو تنہا اس کا والی وارث ہے. تو گزارنے کے لیے تو کہہ رہے ہیں, وہ گزارنے کے مرد لیے نے کہا تو جا رہا دیکھیے, ہے. باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کے جیسے بیٹے کو پڑھایا ویسے بیٹی کو پڑھایا. بھائی نے اپنا حق کم کر کے بہن کے اوپر وہ وسائل لگانے دیے. تو باپ اور بھائی تو اپنے حصے کا کام کر چکے, بچی کی بہترین تعلیم تربیت کر کے آپ کے حوالے کیا. اب زندگی کا 60-70% حصہ تو اس نے آپ کے ساتھ گزارنا ہے, تو توقعات بھی آپ سے کی جائیں گی, بات بھی آپ کو, سجیشن بھی آپ کو دی نہیں, جائیں گی. توقعات کی بات میں بہت ہی صد احترام کے ساتھ آپ سے اس بات پہ تھوڑا سا اختلاف یہ کروں گا کہ اس کو اصل میں جس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے نا, جو مطلب میں بھی ایک ڈاکٹر کا شوہر ہوں اور ایک پروفیسر کا بیٹا ہوں, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو اپنا تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں کہ مطلب میرے گھر میں یہ تمام پروفیشنز جو ہے نا گھوم رہے ہیں. میں ایک ورکنگ ویمنس کے اراؤنڈ جو ہے نا پل بڑھ کے مطلب کہ اس عمر تک پہنچا ہوں, اور میری جو وائف ہے وہ ڈاکٹر ہے, پریکٹسنگ ڈاکٹر ہے. میں آسٹریلیا میں رہ رہا ہوں اور میری وائف اس وقت پاکستان میں FCPS پارٹ 2 کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور پچھلے 7 سال سے I have given her space, صحیح ہے, اور وہ اپنے مائکے میں رہ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. شی از انجوائنگ ایوری تھنگ اینڈ آئی ایم لیونگ اوے فرام دیم, صحیح ہے. میں اس وقت ہوں جو سب سے زیادہ ڈپرائیوڈ پوزیشن میں ہوں,
میں اپنی ذاتی بات کروں گا, اور ایسی پتہ نہیں کتنی خواتین ہیں جو ان کے پاس مطلب کہ موجود ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس بات کو بالکل تسلیم نہیں کر سکتا کہ جب شادی ہوئی تھی تو نہ تو اس قسم کی کوئی بات تھی اور نہ کوئی ایسا معاملہ تھا. بات سراسر یہ آتی ہے کہ جو پروفیشنل تعلیم آج کل بچیوں کو دلوائی جا رہی ہے ماں باپ کی طرف سے, وہ صرف اور صرف اچھے رشتوں کے حصول کے لیے دی جا رہی ہے. ان کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس نے کیریئر کو پرسو کرنا ہے. ان کو کبھی یہ تربیت نہیں دی جاتی. اس کا میں آپ کے سامنے زندہ مثال بیٹھا ہوں, ایک نہیں 12 مثالیں میرے پاس موجود ہیں جن میں خواتین کا بالکل اسٹریٹ اوے نظریہ یہ ہے کہ بس شوہر کے گھر جائیں گے, اس کے گلے میں ڈال دو یہ توق, اور اس کے بعد وہ سنبھالتا رہے گا, پھر اسی کو ہی کوستے رہیں گے کہ اس نے ہمیں کرنے نہیں دیا, اس نے ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیا. وہ مرد گھر میں 4 مردوں کو چھوڑ کے آئی ہے, انہوں نے خیال کیوں نہیں کیا, ان کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ اس کا کیریئر ہم اس کو FCPS کرا کے پھر اس کے ہاتھ پیلے کر دیں. اس نے تباہ کرنی تھی تو صرف شوہر کی بہت زندگی عمر کو ہو تباہ جاتی ہے, کرنا اگر تھا. لڑکیاں FCPS کریں گی وہ 30+ ہو جائیں گی. کوئی ماں باپ نہیں چاہتے ان کی بچیاں 30+ ہو کے ان کی شادیاں ہو. تو پھر کہیں آپ نا کی اس بات بات کو, صحیح ہے. ظاہر ہے ہمارے جو پھر کس طریقے ڈاکٹر کی یہ میمونہ, پروگریشن ہمارا ہے. جو نقطۂ نظر بنتا ہے نا اس میں جی ہمارے ذاتی تجربات مشاہدات کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. اب جی میں چونکہ 3 ڈاکٹر بیٹیوں کی ماں ہوں تو میں اس بات کو بالکل ڈینائی کروں گی. میری بچیوں نے میرٹ پہ ڈاؤ میڈیکل سے ڈاکٹر بنی, ایک رتی ہمارے ذہن میں نہیں تھا ان کے اچھے رشتے آئیں گے. یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ ایک اصول آپ نے ساری دنیا کے اوپر کہ ہر ماں باپ اس لیے کہ ان کے اچھے رشتے آئیں. ہم نے تو میں ہماری بچیوں عمومی میں بات کر رہا ٹیلنٹ ہوں, تھا کہ انہوں نے نہیں میں اپنے عمومی بات کر ٹیلنٹ رہا کی بنا پر اپنے آپ کو منوایا اور انہوں نے ڈاکٹری کی تعلیم پائی. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایک ریزن ہے کہ اچھے رشتے آئیں گے؟ تو ٹھیک ہے, ہوں. آپ کا بالکل نقطۂ نظر بہت قابل احترام ہے اور آپ کی اپنی رائے ہے, اور ظاہر ہے آپ کے اپنے تجربات ہیں. ہر ایک اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں دنیا کو دیکھ رہا ہے اور پرکھ رہا ہے اور اپنی رائے قائم کر رہے ہیں, اور بہت بالکل. قابل احترام ہے آپ کے جو مشاہدات ہیں اور آپ کی رائے ہیں. جی, ہم اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا دوسری طرف چلا جا رہا ہے, کیونکہ یہ ایکسٹریم ایک کیس ہے نا. اگر ہم کچھ دیکھیں تو کیریئر اورینٹیڈ ہونے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اب عورت جو ہے وہ خامند کو چھوڑ کے ہی اس کے حقوق اور اس کو چھوڑ کے چلی جائے اور اس کے اپنے فرائض سے ہی وہ چلی جائے کہ مطلب وہ پورے نہیں کرے. یہ چیز ہم نہیں ڈسکس کر رہے, اور یہ ایک ایکسٹریم کیس ہے نا کہ آپ اپنے, کیونکہ جب میں اگر اپنے کیریئر کو پرسیو کرتی ہوں تو اس میں میرے ہسبینڈ کی مرضی شامل ہوگی تو میں کروں گی, ادروائز. اور ایک مطلب یہ نہیں کہ میں اس سے اجازت, اور وہ ایک وہ والا معاملہ ہوگا کہ بھئی میں غلام ہوں اور وہ ایک میرے اوپر مالک ہے یا میں اس کی اجازت سے چلوں گی. ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کا لفظ میں استعمال کروں گی جس میں دیکھوں گی اگر وہ چاہ رہا ہے اور گھر میں ضرورت بھی ہے اور حالات بھی موافق ہیں تو پھر میں باہر نکل جاؤں گی. اور پھر یہ کہ ظاہرہ ایک دوسرے کی سپورٹ کے ساتھ اور ایک دوسرے کے وہ سارا. مگر اگر جہاں پہ مجھے لگے گا کہ میرے گھر والے فرائض, میرے گھر والے رول وہ پورے نہیں ہو رہے ایز اے وائف, ایز اے مدر, تو میں اپنے کیریئر کو پیچھے چھوڑ دوں گی, کیونکہ وہ میرا ایک الیکٹیو رول ہے. میرا مینڈیٹری رول اس سے بڑھ کے ہیں. وہی بات آ گئی کہ جب آپ کے مینڈیٹری رولز ہیں وہ میرے وائف کا رول ہے, میرے مدر کا رول ہے, میرا ڈاٹر کا رول ہے, اور میری سسٹر بینگ اے سسٹر ایک رول ہے. اگر میں ان سارے رولز کے اوپر نہیں پوری کر رہی تو پھر میں اپنے الیکٹیو رولز کو جو ہے وہ پیچھے کر دوں گی. مگر ظاہر ہے اس میں بھی جو ہے وہ مزید اس پہ بحث ہو سکتی ہے. مگر میں اگلے کوسچن کی طرف بڑھنا چاہوں گی اور افشاں نوید صاحبہ آپ سے ہی کروں گی کہ ایز اے مدر ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم چھوڑ کے, اور مطلب اگر ہم بچوں کے حوالے سے دیکھیں تو ہم چھوڑ چکے ہیں, اور ایز اے ماں جیسے آپ نے بھی بچوں کی تربیت کی اور وہ کامیاب انسان بن کر معاشرے میں آ گئے, اور ساجدہ صاحبہ نے بھی اپنے بچوں کی تربیت کی اور وہ بھی ایک کامیاب انسان کے طور پہ معاشرے میں آ چکے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اس میں اور اب آج کل کے ماؤں میں کیا فرق ہے اور کیا اس میں چیز ہو سکتی ہے رسپانسبلٹیز کے حوالے سے؟
میرے خیال میں ان کا کنیکٹ نہیں ہے. اگر ساجدہ صاحبہ آپ اس کوشچن کا آنسر کرنا چاہیں تو. میرے خیال میں تو یہ ایک تمام والدین قدرتی طور پر اپنی اولاد کو کسی مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس نسبت سے تو کوئی فرق نہیں ہے. آج بھی مدرز یہی اپنی اولاد کے لیے اسی طرح سے خیر خواہ ہوں گی اور یہی چاہیں گی کہ وہ زندگی میں اپنا افیکٹولی رول ادا کر سکیں, کسی مقام پر پہنچ سکیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہاں البتہ کہ اس حوالے سے یعنی ماں باپ کی کوئی ترجیحات بدلی ہیں. ہاں البتہ ان کی جو مصروفیات ہیں اس میں اب اس لحاظ سے وقت کم ملتا ہے کہ وہ اپنی بچوں کو اس طرح سے ٹائم دے سکیں کہ ان کو اپنے کلچر سے, اپنے مذہب سے جوڑ سکیں. جو ہمارے پاس ٹائم تھا بچوں کو اسلامی ہسٹری سے آگاہ کرنا, رات کو سوتے ہوئے کہانیاں سنانا, یعنی یہ والا ایک پزل مس ہو رہا ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے تو بہت آگے بڑھ جائیں گے, لیکن یہاں پہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ والا حصہ جو ہے وہ مسنگ ہے کہ بچے اپنے کلچر سے, ظاہر والدین کے ذریعے سے, یہاں اسکول میں نہ ہسٹری پڑھائی جاتی ہے نہ آپ کو اسلام کا تعارف دیا جاتا ہے, تو یہ سب کچھ پیرنٹس کے تھرو ہی آئے گا. لیکن اگر پیرنٹس بزی ہوں گے, اس قدر مصروف ہوں گے کہ کمانے کے چکروں میں اور کامیاب زندگی کے چکر میں, تو یہاں پھر وہ بچوں کی اپنے کلچر کے ساتھ, اپنی ہسٹری کے ساتھ, دین کے ساتھ بانڈنگ ختم ہو جائے گی. ہاں البتہ دنیاوی لحاظ سے تمام امکانات سوسائٹی کے اندر موو کرنے کے, کامیابی حاصل کرنے کے لیے, کیریئر بنانے کے لیے تمام مواقع ان کے پاس باہر کھلے رہیں گے اور موجود رہیں گے. بالکل. میں یہی کوشچن افشا نوید صاحبہ سے کروں گی. شاید آپ کا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا اور آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. یہی کوشچن, اور مجھے لگتا ہے کہ ایک جیسے میری بیٹی نے بھی کوشچن کیا کہ جب انٹرنیٹ نہیں تھا تو آپ لوگ کیا کرتے تھے, یعنی اس کو یہ تجسس تھا کہ اب تو ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس ہر وقت موبائل ہے ہاتھ میں اور یہ سب کچھ. تو جب آپ کے بچپن میں ہوتا تھا تو آپ کیا کرتی تھی؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کوشچن پہ مجھے سوچنا پڑا, اور میں مطلب مجھے یہ ہوا کہ ہم تو بہت زیادہ باہر کھیلتے تھے, پلس ہماری ماں ہمارے لیے ہر وقت اویلیبل ہوتی تھی. یعنی جب بھی ہم نے اس کے پاس جانا ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنا موبائل دیکھ رہی ہے یا وہ کسی سے فون پہ اس طرح بات کر رہی ہے اور پھر وہ ہمیں دیکھے گی. وہ پہلے ہمیں دیکھتی تھی, پھر وہ اگر اس نے کوئی ایسا کام کرنا ہوتا تھا. تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل میں کیا ایسی رسپانسبلٹیز ہیں جو مائیں صحیح طرح سے پوری نہیں کر رہی؟ بالکل ڈاکٹر صاحبہ, مجھے جن فورم سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے وہ طالبات کے ہوں یا خواتین کے ہوں, میں یہ بات ضرور کہتی ہوں کہ جتنا بھی فساد فی الارض ہے اور جو بھی خرابیاں معاشرے میں پیدا ہوئی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے سے دو لوگ ہیں جو کھو گئے ہیں. ایک استاد ہو گیا اور ایک ماں کھو گئی. اگر استاد اپنی ذمہ داری ادا کرتا, اگر ماں اپنی ذمہ داری ادا کرتی, تو یہ خرابی ہمیں معاشرے میں جو ڈیورس کا ریشو ہے, جو اب اتنا آسان کھلا لینا ہو گیا ہے, قوانین میں ترمیم کی جا رہی ہیں کہ پہلے کئی مہینوں میں, ہماری ایک دوست نے ہائی کورٹ میں بتایا بھی ترمیم کی گئی ہے کہ پہلے جو کھلا کے کیسز مہینوں میں ہوتے تھے, اب کہا گیا ہے کہ ان کو دنوں میں نمٹا ہے, اس لیے کہ اتنی فائلیں بڑھ رہی ہیں کھلا کے کیسز کی. تو چاہے خرابی لڑکوں میں ہے, وہ اپنا ازدواجی کردار نہیں پہچان پا رہے, یا خرابی لڑکیوں میں ہے, ہر دو صورتوں میں ذمہ دار ایک ماں ہے. باپ بہت سارا وقت تلاش معاش میں گزارتا ہے. ماں کی دوہری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بھی مطمئن رکھے, خوش رکھے, گھر کو آسودہ بنائے.
اس لیے نہیں آسودہ بنائے کہ وہ اس آدمی کا گھر ہے، وہ اس آدمی کا جتنا گھر ہے اتنی عورت کا بھی گھر ہے. ان دونوں آدمی عورت نے مل کے اصل میں تو اس گھر کو ایک نئی نسل کے لیے گہوارہ بنانا تھا، علم کا، تہذیب کا. یعنی یہ جو علم کے گہوارے ہیں، جو تہذیب کے گہوارے ہیں، یہ ہمارے خاندان ہی تو ہوتے ہیں، یہ ہمارا بچپن ہی تو ہوتا ہے جو بڑھاپے تک ہمارے ساتھ رہتا ہے. تو وہ خاندان کو جنت کا نمونہ وہ والدین مل کے بناتے ہیں، جو لڑکا لڑکی ازدواج کے بندھن میں بنتے ہیں، ان کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اب جو مسنگ ہے جو چیز وہ یہ کہ ایک دوڑ ہے جس میں سب بھاگے جا رہے ہیں. جو کیریئر گائیڈنس ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، جیسے میں نے اپنی بچیوں کو دیکھا کہ ان کی کیریئر گائیڈنس میں کہیں بھی ماں بننا شامل نہیں تھا، ان کی کیریئر گائیڈنس میں کہیں بھی بیوی بننا شامل نہیں تھا. تو ان کا کیریئر بالا ہی بالا جو ترتیب دیا جاتا ہے، نہ اس میں ماں کی گنجائش ہے نہ بیوی کی گنجائش ہے. تو یہ جو نہ انسٹیٹیوٹ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، نہ ماں وہ کردار ادا کر رہی ہے. ماں اتنی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے نہیں، ایک شعوری ماں ہے نہیں. حضرت عمر سے سوال کیا گیا تھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب بچہ زمین پہ آتا ہے تو اس کا پہلا کیا حق ہے، تو لوگوں نے مختلف جوابات دیے. تو آپ نے کہا کہ جب بچہ روئے زمین پہ آتا ہے اس کے سب سے پہلا حق یہ کہ اس کو ایک شعوری ماں ملے. یہ شعوری ماں ہونا اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنی بھاری ذمہ داری ہے. اب ہم لوگ جس دجل سے مراد یہ ہے کہ آنکھوں پہ پردہ پڑنا، حقیقت کا چھپ جانا، کہ ہم سب نے جو اپنے راستے تلاش کر لیے، اپنی ایکٹیویٹیز سوشل میڈیا پہ ہم ایکٹیو ہیں، ہم اپنے ہمارے گروپ سے ہم اس میں لگے پڑے. اس لگے پڑنے کا نقصان کیا ہے؟ میں بھی لگی پڑی ہوں، میرے بچے بھی لگے پڑے، ہم ایک دوسرے سے بیگانہ ہیں. ہمارے اتنے فرینڈس ہیں کہ ہمیں اپنے رشتے داروں کی خبر نہیں ہے، ہمیں پڑوسی کی خبر نہیں ہے. تو وہی کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اس ہواؤں کے یہ ہوئے راستوں پہ چلنا، لیکن اس کی مخالف سمت پہ چلنے کے لیے پورا زور لگانا پڑے گا. بہرحال یہ سوشل میڈیا کا نکلا ہوا جن تو واپس نہیں جانے کا. اب ہم اور آپ، جیسے آپ نے یہ ہیلدی ڈسکشن رکھا، تو ہم ہی اپنے راستے تلاش کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ اپنے آپ کو بریک لگائیں، ہم کس طرح اور اپنے بچوں کے قریب ہوں. اپنے بچوں کے قریب ہونا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل. جزاک اللہ. جہاں زیب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماں کی ذمہ داری کہاں پہ پوری نہیں ہو رہی، اور اس کی بجائے وہ کہاں پہ جو ہے وہ اپنا ٹائم اور وہ سب کچھ لگا رہی ہے؟ دیکھیں، بچے کی پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود کو کہا گیا ہے. ٹھیک، اس کے لیے درسگاہ کا مطلب جو درسگاہیں بنتی تھیں وہ بیسیکلی تربیت اور کردار سازی کا جو ہے نا ایک ادارہ ہوتی تھی. اور اس میں سب سے بڑا یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو بعض اوقات تربیت کے لیے کچھ مختلف قسم کی صحبتوں میں بعد میں بھیجا جاتا تھا، اور اس کا تعین بھی ماں ہی کر کے بتاتی تھی کہ اس کا رجحان کہاں پہ ہے. اگر آپ بڑے بڑے علماء، فقہا، تابعین، تبع تابعین میں صحابہ کرام قرون اولیٰ میں نہیں جاتا، اور دور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی نہیں جاتا، میں صرف تابعین اور تبع تابعین کی بات کروں اور فقہا کی بات کروں، تو آپ خود دیکھیے کہ یہ ان کی والدہ کا ہی کام تھا، جن کی گودوں سے اتر کے جو ہے نا وہ بڑے بڑے فقیہ بنے ہیں. صحیح ہے. اگر آپ ان کے پیچھے ان کا دیکھیں تو ان کی ایک تربیت ہوئی ہوگی کہ بعد میں انہوں نے جو ہے نا دوسرے فقیہ حضرات اور شخصیات کی جو ہے نا صحبت پائی، اور اس کے بعد جو ہے نا تعلیم حاصل کی، علم حاصل کیا. ٹھیک ہے نا، مطلب تربیت پہلے ہوئی اور اس کے بعد جو ہے نا علم کا سلسلہ چلا، علم کا اصول چلا، اور اس کے بعد ان کے دیگر معاملات بھی چلتے رہے. لیکن مسئلہ آج کل کا یہ ہے کہ ہماری جو وہ جو گود ہے درسگاہ، وہ درسگاہ تو اپنے گول سیٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے. اس کو تو اپنے آپ کو، شخصیت کو گروم کرنا ہے، اس کو تو اپنی ڈگری کو جسٹیفائی کرنا ہے.
ٹھیک, اور اس نے تو یہ سب کام کرنے ہیں, اس کو تو ایک کمپیٹیٹو گراؤنڈز کے اوپر جو ہے نا اپنے گھر کو چلانا ہے. چونکہ میں پڑھ کے آئی ہوں تو یہ میرا ایک معاملہ ہے کہ میں یہ کروں. اگر یہ کیا جا رہا ہے تو یہ جو ہے نا مطلب کہ بہت بڑی ایک مردوں کی طرف سے ناانصافی ہے. مطلب میں یہ کہوں گا, مطلب اس کو ایک اوپن اس میں لیجئے گا. مطلب میرا قطعاً یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ وہ کر دیا جاتا ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ابھی افشاں صاحبہ نے بہت زبردست بات کہی کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کا اتنا بڑا اجر ہے کہ جو کہ عورت کے رتبے کو بہت ہی اعلیٰ اور رفع کرتا ہے. لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے, جب آپ نے ٹائم بانٹ دیا, ایک کیا کہتے ہیں ایک میڈیکل ڈاکٹر 24 گھنٹے کی شفٹ کر کے واپس آنے کے بعد آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پوسٹ کال آنے کے بعد آپ کی بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہوگی؟ اس کو اپنا ہوش نہیں ہوگا بیچاری کو. آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یہ بات؟ تو آپ کر لیجئے پھر گروم کیریئر اور تربیت ایک جگہ پہ کر کے دکھا دیجئے مجھے, میں آج دیکھ لیتا ہوں. یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا باقاعدہ طور پہ جو ہے نا اپنی بچیوں کو بتائیں کہ تمہاری پریورٹیز کیا ہیں. جب وہ ان کو یہ بات سے آگاہ کر دیں گی اور سمجھا دیں گی, اس کو سمجھانے کا میرے پاس جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مواخذہ آخرت میں کس بات پہ ہوگا, آپ کا سوال کس بات پہ ہوگا. آپ سے کیا یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کتنی کامیاب ڈاکٹر تھیں, آپ کتنی کامیاب انجینئر تھیں, آپ کتنی کامیاب جو ہے ایک لائر تھیں, آپ کتنی کامیاب جو ہے ایک معلمہ تھیں؟ یا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ کتنی کامیاب ایک ماں تھیں, آپ کتنی کامیاب ایک بیوی تھی؟ آپ نے جو گھر میں سے, آپ کی جو درسگاہ میں سے 2 بچے آپ کے نکل کے معاشرے کو آپ نے دیے ہیں, کیا وہ زندگی کی معنویت سے آگاہ ہیں؟ جب جیسی آپ کی معنویت ہوگی, جس معنویت کو لے کے آپ ان کو ریفلیکٹ کریں گی اپنے بچوں پہ, وہی معنویت لے کے وہ پروان چڑھیں گے. جب وہ پروان چڑھ کے ایک کیا کہتے ہیں ایک گرون اپ انسان کی حیثیت میں معاشرے میں آئیں گے, تو انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ بھی پھر یہی کرنا ہے. تو میرا تو اس میں سمپل سے یہ ہے کہ عورت کا بحیثیت ماں کے ایک بہت بڑا کردار ہے, بہت بڑا. چاہے وہ کوئی بھی ہو, ڈاکٹر بعد میں ہے, وہ پہلے ماں ہے, اور اس سے بھی پہلے بیوی ہے. بالکل. اگر وہ یہ آرڈر کو سنبھال لے, اسی پہ ہی مواخذہ ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو سب کو پتا چل جائے گا. کوئی بھی اس بات میں کوئی کلیم نہیں کر سکتا. آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون کیریئر اورینٹیشن پوچھی جا رہی ہے وہاں پہ, آپ کے کیریئر گرافس پوچھے جا رہے ہیں, یا پھر آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کتنی اچھی بیوی اور ماں تھی. وہ تو وہاں پتا چل جائے گا نا. تو یہ بس اس کے لیے تو بس مرنے کا انتظار کرنا ہے, کیا ہوتا ہے پھر. جی اس میں ڈاکٹر صاحبہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی جی جی کہ میری نظر میں ایسی بے شمار خواتین ہیں کہ جو کامیاب ڈاکٹر بھی رہیں اور ان کے بچے بہت ہی سویلائز شہری بنے, اور انہوں نے بھی معاشرے کے ساتھ بہت ہی قابل فخر کنٹریبیوٹ کیا. اور ایسی بھی ماؤں کو ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے کوئی بھی کام آؤٹ ڈور نہیں کیا, لیکن وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی نہیں کر سکی. بالکل ہمارے آس پاس مثالیں ہیں. تو یہ میں نے آپ سے جیسے کہا کہ زندگی میں فیز ہوتے ہیں کہ کس فیز میں آپ کی کیا ذمہ داری ہے. ایک فیز ایسا ہوتا ہے, آپ نیولی میرڈ ہیں, آپ کا شوہر منع کر رہا ہے, آپ بالکل کبیرہ گناہ ہے کہ آپ شوہر کو ناراض کر کے اپنی کیریئر پلاننگ کریں. پھر آپ کے چھوٹے بچے ہیں, آپ کے اوپر بوال ہوگا کہ آپ نے بچوں کا حق مار کے سماج کو دیا. لیکن پھر ایک ایسا دور ضرور آئے گا جب آپ کے بچے اتنے بڑے ہوں گے کہ آپ سوچ سکیں گی کہ میں کیا کر سکتی ہوں. تو ہر 2 طرح کی مثالیں ہمارے سامنے کہ بالکل بہت ہی کامیاب سماجی خواتین اور بچے بھی انتہائی شاندار کیریئر. تو یہ مست نہیں ہے کہ جو عورت گھر سے باہر نکلے گی اس کی اولادیں بالکل ہی کسی کام کی نہیں ہوں گی یا جھول ان کی شخصیتوں میں ہوگا. یہ عورت کی اپنی صلاحیت کے اوپر بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل.
اس کے ساتھ ہی ہم اگلے کوشچن کی طرف چلیں گے، جو کہ اب مجھے تھوڑا سا ٹائم کا بھی ہے کہ اتنا زیادہ ٹائم ہو رہا ہے اور بڑے مزے کی انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی ہے. تو میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گی، جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اس چیز کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ جو خواتین ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں، وہ مینٹلی ہو یا فزیکلی ہو، دونوں طرح سے مطلب ابیوسو بیہیویئر جو ہے وہ مردوں کی طرف سے، تو ان کو کس طرح سے امپاور کیا جائے کہ وہ اپنی زندگیوں میں چینج لے کر آئیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں کہ یعنی وہ اس چیز کا شکار نہ ہو. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی افشاں نوید صاحبہ؟ بس اس کا مختصر سے ہی جواب دوں گی. آپ بھی کہہ رہی ہیں وقت تھوڑا رہ گیا ہے ڈاکٹر صاحبہ. جی. وائلنس کو نا جینڈر کے ساتھ مختص نہیں کیجیے کہ عورت اگر وائلنس کا شکار ہے تو مرد نہیں کیا ہے. عورت پہ بھی تشدد کرتی ہے، مرد پہ بھی تشدد کرتا ہے. اور اگر مرد عورتوں پہ تشدد کرتے ہیں تو مرد بھی عورتوں پہ تشدد کرتی ہے ذہنی ٹارچر کر کے. تو اس میں جینڈر کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مرد جو ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ مرد ہی عورتوں کو پیٹ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. وائلنس ضرور ہے، لیکن جو ہمارا سماجی سیٹ اپ ہے، میں تو یہ دیکھتی ہوں بھی کہ میرے مشاہدات بالکل غلط ہوں کہ عورت زیادہ تشدد کرتی ہے عورت کے اوپر. جو ساس ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے، جو دیورانی جٹھانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، وہ دیورانی جٹھانی کا بنیادی طور پہ جھگڑا ہوتا ہے. جو بیٹا ماں باپ سے الگ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ نند بھاوج کا جھگڑا ہوتا ہے. مرد بعد میں انٹر ہوتے ہیں. تو وائلنس جو بھی کرتا ہے، چاہے عورت سے کرتی ہے یا مرد عورت سے کرتے ہے، وائلنس بری چیز ہے. اس کو اس طرح اس کی اصطلاح کو اس طرح متعین کر دینا کہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ مرد عورت کے اوپر کرتا ہے. پھر بات وہی آئے گی کہ جہاں پہ بھی وائلنس ہے اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جو پڑھے لکھے لوگ جن فورم سے بات کرتے ہیں، پاکستان کی 60% آبادی میں پاکستان کے کروڑوں بچے اسکول جانے سے اس لیے محروم ہے کہ ان کے پاس بستہ نہیں ہے. جب تعلیم ہوگی تو شعور آئے گا، جب شعور آئے گا تو آپ کا کردار بہتر ہوگا، آپ کے رویے بہتر ہوں گے. کیا کیا ہم نے پاکستان کی 60% عورت کو شعور دینے کے لیے؟ 60% اگر مرد عورتوں کو ریپ کریں تو مطلب ہے کہ مردوں کے لیے انسٹیٹیوشن قائم ہو جہاں ان کو اخلاقی تربیت دی جائے. ہم تو ایک ہائپ کریٹ، ایک خراب ہجان انگیز ماحول کریٹ کرتے اور ہم بس ریٹنگ بڑھا کے میڈیا چین سے بیٹھ جاتا ہے، پھر دوسرے کسی شکار کی تلاش میں. تو بات یہ ہے کہ جہاں وائلنس ہے اس کو ختم کرنے کی تدبیر صرف تعلیم اور تربیت ہی ہے. وہ حکومتی سطح پہ کام ہو، این جی او کی سطح پہ کام. بالکل جی. ہم آگے بڑھتے ہیں. یہی کوشچن ہم ساجدہ صاحبہ سے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کے نتیجے میں خواتین جو ہیں اگر وہ اس کا شکار ہوتی ہیں تو ان کو کیسے امپاور کیا جائے کہ وہ اپنی زندگی میں چینج لے کر آ سکیں؟ پہلی بات یہ کہ یہ مسائل وہاں پہ آتے ہیں جہاں پہ میاں بیوی کے اندر آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہوتی، وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں. پہلی بات یہ کہ مجھے افشاں نوید صاحبہ کی یہ بات جو ڈومیسٹک وائلنس کی انہوں نے تشریح کی یا وضاحت کی ہے، یہ واقعی ایسا ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ عورت صرف مرد کی طرف سے ابیوز کا شکار ہوتی ہے، بلکہ اس کو اور بھی بہت سے چیلنجز اس کے لیے موجود ہوتے ہیں. تو میاں بیوی کے اگر آپس کے مسائل ہیں تو اس میں کمیونیکیشن بعض اوقات، اگر ایسے بہت سے کیسز میں نے ہینڈل کیے ہیں کہ جس میں مردوں کی طرف سے ایسے رویے، جب خواتین کو ایسے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ خاموشی اختیار کرتی ہیں اور اس کو اپنی بعض اوقات قسمت سمجھ لیتی ہیں یا بعض اوقات علادگی کا راستہ اختیار کرتی ہیں. تو اس کو حل ایک 2 لفظوں میں اگر میں کہوں گی تو اس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے کہ عورت جن چیزوں کو
جو ناجائز رویے ہیں ان کو برداشت کرنے سے انکار کرے، اور انکار کرنے سے مراد یہ اس کا اظہار کرے، اور اظہار کے لیے بہترین پیرائے اور بہترین طریقے اختیار کرے، اور خاندان سے بھی مدد لے، اپنے بڑوں سے بزرگوں سے مدد لے سکتی ہے۔ بعض کا تو ہوتا ایسا ہے کہ دونوں میاں بیوی اپنی اپنی دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں، مرد کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ اپنی جگہ اپنے آپ کو حق اور سچا سمجھ رہا ہوتا ہے، اور عورت اپنی دنیا کے اندر جی رہی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے۔ اس میں یہ کہ بہترین پیرائے میں بہترین طریقے سے اگر خواتین مینٹلی طور پر ابیوز ہو رہی ہیں یا اس قسم کے ان کو چیلنجز ہیں کسی بھی رشتے سے کے حوالے سے، تو پہلے یہ کہ ان کو ڈائریکٹ ان سے مخاطب ہوا جائے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان چیزوں کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا جائے۔ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مسائل حل کرنے کی ان کے اندر یعنی زیادہ گنجائش ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مسائل پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہ اپنے اس چیز کو بھی غور کرنا کہ میں مسائل کو کس انداز سے کس رخ سے دیکھ رہی ہوں، تو اس طریقے سے یہ کہ مسائل قابو پایا جا سکتا ہے۔ جی، یہ اسی کوشچن کو میں آگے بڑھاؤں گی۔ جہاں زیب صاحب آپ اس کے اوپر اگر روشنی ڈالنا چاہیں، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم اپنا کنکلوڈ کرتے ہیں پروگرام کو۔ نہیں، میں اس سے زیادہ کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا جو افشاں صاحبہ نے اس پہ ڈالی ہے۔ انہوں نے بہت ہی حسین گفتگو کی ہے اس سوال کے جواب میں، اور میں ان کو مطلب سیکنڈ کروں گا اس بات پہ، اور بالکل انہوں نے درست اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ صرف مرد کی جانب سے نہیں، خواتین کے اوپر بھی بہت زیادہ یہ معاملات ہوتے ہیں، اور صرف مرد کو ہی اس کا مورد الزام ٹھہرانا مناسب نہیں ہے، لیکن اگر مرد کی طرف سے ہوتی ہے تو میں اس سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ مردانگی کے بالکل برعکس ہے، بالکل خلاف ہے۔ مطلب مردانگی اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ آپ جو ہے نا کسی کو یا تو جسمانی یا ذہنی قسم کا جو ہے نا تشدد کریں، یا اس کو کسی قسم کا کوئی ایک اسٹریس دیں۔ اور جسمانی تشدد کی جہاں تک بات آتی ہے، میرے نزدیک بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ دلائل کے ذخیرے سے خالی ہو جاتے ہیں گفتگو میں، تو آپ کے ہاتھ چلنے لگتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے پاس دلائل کا ذخیرہ رکھیں، اور وہ بھی اس کو بھی ایک احترام کا تقاضا رکھیں، اور اس کی بنیاد پہ پیش کریں، حکمت سے، مصلحت سے، تو میرے خیال سے معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو مطلب اویئرنیس کی بات ہے جو افشاں صاحب نے کی، بالکل درست ہے۔ اس میں سب سے بڑی کمی جو ہے نا وہ اویئرنیس کی ہے۔ کچھ کلچرل بیک گراؤنڈز ہیں، ریجنل بیک گراؤنڈز ہیں، کلچرل بیک گراؤنڈز جو کہ بیریئر ہیں بہت بڑے، اور ایک طریقے سے انفلوئنسرز بھی ہیں جن کو میں کہوں کہ جو اس چیز کو پریویل ہونے نہیں دیتے۔ تو میرے خیال پہ اس پہ کرنا چاہیے۔ این جی اوز کا انہوں نے ذکر کیا، بالکل صحیح ہے، کیونکہ کچھ جگہوں پہ آپ کی جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ نہیں پہنچ پاتے، ان کا اس طریقے سے اس پہ گرفت بھی نہیں ہوتی، لیکن این جی اوز جو ہوتی ہیں وہ ایک کونے کونے تک جا سکتی ہیں، دیہی علاقوں میں جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ وہ اویئرنیس دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ اویئرنیس جو ہے نا ایک آدھ سیشن کی میرے خیال سے اس سے حاصل ہو نہیں سکتی، اس کے لیے ایک مستقل صحیح کوشش ہے، بہت کام ہو رہا ہے، اور جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دے اس کا۔ اور افشاں صاحبہ نے جو بھی فرمایا بالکل درست فرمایا۔ بس انشاءاللہ ہم اس کو اب کنکلوڈ کرتے ہیں، اور میں افشاں نوید صاحبہ کی طرف ہی جاؤں گی، اور ان سے ایک آخری بات جو ہے وہ پوچھوں گی کہ اگر آپ ایک چھوٹے سے جملے میں اس چیز کو کہنا چاہیں کہ وومن امپاورمنٹ کیا ہے اور ہم اپنے آپ کو کیسے امپاور کر سکتے ہیں، تو آپ اس معاملے میں کیا کہنا چاہیں گی آج کل کی خاتون کے اس کے پس منظر میں؟ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ آج میں نے بلاگ لکھا وومن امپاورمنٹ پہ کہ ہم اس کے ہرگز بھی خلاف نہیں ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کوئی چیز نہیں ہے، یہ اقوام متحدہ کا ایجنڈا ہے، لیکن جو ویمن امپاورمنٹ کی تشریح کی جاتی ہے وہ بالکل غلط کی جاتی ہے
کہ ویمن امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی میں آپ کی نشستیں زیادہ ہوں، کارپوریٹ سیکٹر میں آپ کی نفری زیادہ نظر آئے، آپ سڑکوں پہ زیادہ نظر آئیں، آپ پیسہ کمانے والی ہوں، آپ مرد کو خاطر میں نہ لائیں. یہ امپاورمنٹ نہیں ہے کہ میرے پاس بھی پیسہ ہے تو میں کیوں دبوں. یہ امپاورمنٹ نہیں ہے کہ تم گھر سے نکلتے ہو تو میں بھی نکلتی ہوں، میں کیوں خدمت کروں. ہماری جو امپاورمنٹ ہے، ایک مسلمان عورت کی امپاورمنٹ، اس کا شوہر ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بیٹا ہے. یہ چار مرد مل کے ہمیں ہمارے گرد ایک حصار باندھے ہوئے ہیں. ہم بہت امپاور ہیں، ہم بہت مضبوط ہیں، ہمیں کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے 1400 سال پہلے بہت عظیم الشان قانون سازی ہو چکی ہے. ہمیں ایک شیلٹر دیا جا چکا ہے. میرے 4 محافظ ہیں جنہوں نے ساری زندگی میری کفالت کی، مجھے سیکیور، ہر قدم پہ مجھے سیکیور رکھا. الحمدللہ. جو جاذب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تمہیں کوئن بنانا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئن کا مقام اللہ نے عورت کو دیا. اگر ہم خود ناقدری کریں امپاورمنٹ کا، جو یہ ایک سراب ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک نعرہ ہے، تو ہماری امپاورمنٹ تو ہمارا یہ حصار ہے جو 4 مردوں کی صورت میں ہمارے ساتھ ہے. الحمدللہ. جی تھینک یو، جزاک اللہ. ساجدہ صاحبہ آپ کی طرف آئیں گے، آپ اگر ایک جملے میں بتا سکیں. میرے خیال میں افشاں نوید صاحبہ نے بہت خوبصورت انداز سے بات بیان کر دی ہے. جی جہانزیب صاحب آپ اگر کچھ کہنا چاہیں اس معاملے میں. میں ان کی کہی ہوئی بات میں مزید خوبصورتی تو پیدا نہیں کر سکتا، لیکن بس تھوڑی سی جسارت کروں گا کہ ویمن شوڈ سیلیبریٹ ویمنہڈ، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ویمنہڈ کو نا سیلیبریٹ کرنا سیکھے. جو اس کو جو ایک مقام جو 4 لوگوں کے حصار میں وہ پل بڑھ کے جوان ہوتی ہے نا، اس کو یہ اپنا ایک طرہ امتیاز سمجھے. یہ مقام کسی مرد کو نہ کبھی ملا ہے، کسی معاشرے میں، نہ کسی تہذیب میں، اور نہ کبھی ملے گا. یہ ویمن ہوڈ ہے جو افشاں نوید صاحبہ نے بیان کیا نا، یہ ہے ویمن ہوڈ جس کی میں بات کر رہا ہوں. کہ 4 لوگ ہاتھ باندھ کے اس کے گرد کھڑے ہیں، اس کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے بچپن سے لے کے آخرت تک اس کو لے کے جاتے ہیں، اس کو قبر تک میں اتارتے ہیں. تو یہی 4 کندھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ وہ 4 حسین محافظ ہیں جو اس کے گرد حصار باندھے کھڑے ہیں. یہ ویمن ہوڈ ہے. اگر ویمن ہوڈ کی میں بات کروں تو عورت اگر جس دن اپنا ویمن ہوڈ سیلیبریٹ کرنے والی بن گئی، اور جس دن اس نے اس حصار کو توڑا، تو پھر جو ہے نا وہ ایک طریقے سے جو ہے نا ایک بالکل کھل کے سامنے آ جائے گی. پھر وہ کوئی بھی اس پہ ہاتھ ڈالے گا، پھر اس کو کی جنگ ہی لڑنی پڑے گی. وہ جنگ جو ہے وہ ان سے نہیں ہوگی، معاشرے سے ہوگی. بالکل، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اگر ادھر ہم عظما کا کوشچن تھا کوئی، اگر وہ لے لیں، اگر اس نے کوشچن کرنا ہے تو پھر ہم ان کا کوشچن لے لیتے ہیں، ادروائز ہم پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا. افشاں نوید صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کا، ساجدہ صاحبہ، جہانزیب صاحب، آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. اور اس کے ساتھ ہی میں سب سے اجازت چاہوں گی. جزاک اللہ. اللہ حافظ. بارک اللہ.